صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا. ناظرین کرام، آج اسی حوالے سے ہم گفتگو انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. موضوع ہے ماہ رجب کے فضائل و معمولات اور زکوٰۃ کی ترغیب. بہت اہم ترین موضوع ہے. ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف آپ موجود ہیں. آپ کو ویسے بھی سننا ہے اور ایسے بھی، یعنی بدنی عبادت کے حوالے سے بھی اور مالی عبادت کے حوالے سے بڑا اہم موضوع ہے آج. حرمت والے 4 مہینوں میں ناظرین ایک مہینہ رجب کا ہے. ماہ رجب کی عظمت و رحمت کے سارے عرب قبائل اس وقت قائل تھے، مگر اسلام نے اس ماہ مبارک کی فضیلت بعض تاریخی واقعات کی بنا پر اور بڑھا دی ہے. لفظ رجب کے 3 حروف ہیں، را، جیم، با. را سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، جیم سے اس کا جود و سخا، اور با سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی سے مراد ہے. اس ماہ میں ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنی رحمت اور مہربانیوں میں مکمل طور پہ سمو لیتا ہے. اس میں توبہ کرنے والوں پر رحمت انڈیلی جاتی ہے اور نیک عمل کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کی 27ویں تاریخ کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہی وہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت لے کر اترے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں عمرہ ادا فرمایا کرتے تھے. تاریخ اسلام میں ناظرین ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آنے کا ذکر آتا ہے، اور اس میں ایک واقعہ ایک ہجرت حبشہ ہے جو کہ ہجرت حبشہ اولا کہلاتی ہے. اسی طرح سے سریہ عبداللہ بن جاحش الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا. 9 ہجری میں پیش آنے والا عظیم غزوہ تبوک بھی ناظرین اسی مہینے کے اندر بپا ہوا. حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال بھی 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا. دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب ہی میں ہوئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصی میں فاتحانہ طور پر داخل ہو کر عاجزانہ سجدہ شکر ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا. سب سے اہم بات ناظرین جو اس ماہ کے حوالے سے ہے، اور وہ ایسی بات ہے کہ جس کو سن کے ظاہر ہر عاشق کا دل جو ہے وہ مچل جاتا ہے، کہ اسی ماہ رجب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27ویں شب کو معراج نصیب ہوئی. کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا.
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا. ناظرین، او ادنا کے منازل کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا قریب کیا اور وہ کتنے قریب ہوئے. کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اور اسی مہینے میں ناظرین نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی چھٹی شریف بھی منائی جاتی ہے. لہٰذا ناظرین اس ماہ میں بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادت، اب ایک بات تو ہو گئی جا رہی بدنی عبادت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا ماننا یہ ہے، اور انشاءاللہ آج اسکالر سے بات کریں گے، کہ اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کا آغاز ہمیں کر دینا چاہیے. ویسے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں یا سال مکمل ہو جائے تو آپ کو فوراً ہی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، لیکن جو لوگ رمضان سے اس کو جو ہے مربوط کرتے ہیں کہ رمضان میں نکالنی چاہیے زکوٰۃ، اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کی کسی بھی تحریک نے ناظرین یہ کام نہیں کیا جو کام دین اسلام نے کر کے بتا دیا کہ اخلاقی طور پہ غربا، یتامہ یا جو مستحقین ہیں ان کی مدد کے لیے تو دیگر مذاہب بات کرتے ہیں، لیکن اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام ترتیب دیا ہے وہ اتنا بہترین ہے، اتنا اعلیٰ ہے ناظرین کہ وہ جو جمود طاری ہونے والی بات تھی کہ اوپر کی سطح پہ اشرافیہ میں جا کے مال منجمد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک ایسا نظام دے دیا کہ وہ نچلی سطح میں بھی لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے اور برابری کی بنیاد پہ، تاکہ ایک کیفیت جو معاشرے کے اندر ہے، یعنی افراط و تفرید کا معاشرہ جو ہے وہ شکار نہ ہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آغاز کرتے ہیں آپ سے مفتی صاحب رجب کی فضیلت اور اس کی اہمیت. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جو 12 مہینے ہیں جنہیں ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، پہلے تو یہ بات ملحوظ نگاہ ہونی چاہیے کہ اس کا آغاز نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی آمد مبارک سے نہیں ہوا، بلکہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تب سے اللہ نے ان 12 مہینوں کو تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. اور اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. سبحان اللہ. کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مہینوں کی گنتی ہے 12 شہرا وہ 12 ہیں. اور آخری آیت میں یعنی آخر آیت میں فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو 4 حرم، جو حرم احترام والے مہینے ہیں. اب وہ جو 4 احترام والے مہینے ہیں ان کے بارے میں پھر حدیث میں اس کی شرح آ گئی کہ 3 مہینے وہ ہیں جو ایک ساتھ ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اللہ. اور ایک مہینہ وہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، رجب، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. رجب کی فضیلت و اہمیت ہمیں نصوص میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اقوال میں بھی ملتی ہے اور آپ کے اعمال میں بھی ملتی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ تمام صوفیہ کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں عبادات کا جو اہتمام ہے وہ رجب میں بڑا خاص نظر آتا ہے. تو وہ اکتساب در حقیقت اقوال نبی اور افعال نبی سے ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بلکہ آپ کا عمل مبارک تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لم یتم صوم شہر بعد رمضان الا رجب و شعبان. فرمایا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم رمضان کے بعد کوئی اور ایسا مہینہ نہ تھا جس میں مکمل روزے رکھا کرتے تھے، لیکن رجب وہ مہینہ تھا اور شعبان وہ مہینہ تھا جس میں مکمل روزے رکھا کرتے تھے. پھر اس ماہ مبارک میں اللہ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے، یعنی میلان قلب ہے طاعات کی طرف. میں ابھی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے فرمایا کہ رجب لترک الآفات. اللہ
رجب جو ہے وہ آفات کو ترک کرنے کا مہینہ ہے، اللہ یعنی اکبر، گناہوں سبحان کو اللہ، ترک کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا شعبان لاستعمال الطاعات، اور جو شعبان ہے وہ طاعات کو اپنانے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا اور بات، پھر فرمایا کہ رمضان لانتظار الکرامات، اللہ اللہ اللہ، کہ جو رمضان ہے وہ بزرگی اور کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ مطلب بات وہی آ گئی نا، بونا آپ کی آبیاری کرنا اور کاٹنا۔ جی بالکل، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر آپ برکات رمضان چاہتے ہیں تو آپ کی تیاری رجب سے شروع ہوگی، کیونکہ آپ بیج بوئیں گے رجب میں، آبیاری کریں گے شعبان میں، اور پھل حاصل کریں گے ماہ رمضان میں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ ان رجبا شہر اللہ، کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ رجب شہر اللہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ فیہ حمل اللہ فی سفینتی، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی ماہ رجب میں اللہ نے کشتی میں سوار کیا جو طوفان نوح سے محفوظ ہوئے، اور پھر اس کے شکرانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اللہ، یعنی ہمارے لیے دلیل تو یہ کہ ہمارے آقا رکھتے تھے، لیکن اگر تاریخی تناظر میں دیکھیں یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا، اور اپنے جتنے حواری تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں بھی حکم دیا کہ اس شکرانے میں تم روزہ رکھو۔ تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں اس میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، ریاضات کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے دل کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کیا دعا ہے جی، سبحان اللہ، اللہ تو ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو وہ جو سلسلہ نورانیت و روحانیت ہے وہ رجب سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ذوق چاہتے ہیں روزوں کا، نمازوں کا، تراویح کا، تو آغاز رجب سے کرنا۔ سبحان اللہ جی، سلسلہ نورانیت اور رحمانیت یوں کہہ بلکہ رحمانیت کا جو پرتاؤ ہے اس کی جو نورانیت ہے بنیادی طور پہ اس کا سلسلہ جو ہے رجب سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ کہ رجب میں جو معمولات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اصل تو ہمیں وہ بتائیے نا بنیادی طور پہ کہ ایک امتی غلام جو ہے وہ سننا چاہتا ہے کہ سرکار کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی فضیلت، برکت، اہمیت اور معمولات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک معمول ایسا ہے جو خود اس مہینے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جہاں قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ رب کریم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اسے حرمت والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رجب کا معنی ہی تعظیم کرنے کے ہیں، اور بعض روایات میں اسے شہر اصم بھی کہا گیا، یعنی ایسا مہینہ جس میں اسلحے اور جنگ کی آواز سنائی نہیں دیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی حرمت، عزت اور تعظیم کرنے کا حکم ایک طرف دیا، اور دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ جنید بھائی، یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، جہاں اس مہینے میں نیکی کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا جہاں ہمیں اس مہینے میں نیکی کی طرف رجحان رکھنا ہے، وہاں گناہوں کو ترک کرنے کا بھی مکمل ارادہ کر لینا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلا معمول تو یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر اس مہینے کی عزت اور حرمت کا لحاظ رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بد نگاہی میں مبتلا ہے، بد کلامی میں مبتلا ہے، فحش گوئی میں مبتلا ہے، تو اسے اس مہینے کی عزت اور حرمت کی ناموس کی خاطر ان گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سے جھگڑا کیا ہوا ہے، لڑائی ہے، جنگ و جدال کی طرف جا رہے ہیں، اور بات قطع تعلقی کی طرف چلی گئی ہے، تو جہاں اللہ رب کریم نے ممالک کی اور قبائل کی جنگوں کو حرام قرار دے دیا، تو وہاں ہمیں چاہیے کہ آپس کے جنگ و جدال سے بھی اپنا دامن چھڑا لیں۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت سے فضائل جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، یہاں تک کہ جب 12 مہینوں کے نام لیے تو خود زبان مصطفیٰ پر رجب کے مہینے کا ذکر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ اس مہینے مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یاد رکھیں کہ حضور نے
4 عمرے کیے ہیں. ٹھیک ہے. ذوالقعدہ میں 2 فرمائے, شوال میں 1 عمرہ کیا اور 1 عمرہ رجب کے مہینے میں کیا. تو گویا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے. زمانہ قدیم میں رجب کے مہینے میں رجبیہ کے نام سے قربانی دی جاتی تھی, لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے ساتھ باقاعدہ قربانی کے وجوب کو برقرار رکھا ہے. تیسری اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب میں 1 دن روزہ رکھا, فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا جس نے 7 روزے رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دے گا. فرمایا جس نے رجب کے 8 دن کے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا. فرمایا جس نے رجب کے 10 دن کے روزے رکھے, جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اور فرمایا کہ جس نے رجب کے 15 دن کے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ ندا لگائے گا کہ اے بندے میں نے تیرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے, اللہ رب کریم کا ذکر کرتا ہے, توبہ اور استغفار کرتا ہے, تو اللہ رب کریم اسے 100 سال کی عبادات کا ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا, اس میں ایک بات ہی بتائیے کہ جو عمرہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا, اس میں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے نا کہ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار علیہ السلام کی ہی پیروی کرتے ہوئے جب بھی عمرہ فرماتے تو رجب ہی کے مہینے میں عمرہ فرماتے, کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ہمارے صوفیہ اور بزرگوں کا اور دیگر صحابہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ خصوصی طور پر رجب کے مہینے میں عمرے کا, روزوں کا اور عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور جو آپ نے صحابہ کرام کے نام آپ نے لیے ہیں, اس میں ایک بات یہ ایڈ مزید کر دوں کہ یہ کل احادیث جو ہم نے بیان کی ہیں, جہاں یہ عمرے سے متعلق بخاری, مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الاوقات کے نام سے پوری ایک کتاب مرتب فرمائی ہے, جس میں 12 مہینوں کے فضائل آپ نے ایک ہی کتاب کے اندر درج فرما دی ہیں. اب اسی طرح سے ایک نماز ہے جو امام بیہقی نے ایک روایت سے نقل کیا, فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں کوئی نیکی کرے تو اللہ رب کریم 100 سال کی عبادات کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس میں رجب کے مہینے میں 12 رکعت نماز ادا کرے, ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی ایک سورت پڑھے, اور نماز کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب کریم اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور صرف ایک فضیلت ایسی ہے کہ اگر کوئی فضیلت نہ بھی ہو تو یہ فضیلت تمام فضیلتوں پر بھاری ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ رجب کی تعظیم کرتے ہیں, فرمایا اے اللہ رب کریم تو ان پر درود و سلام بھیج. سبحان اللہ. حضور نے خود ان پر درود بھیجا, یہ خود سرکار نے فرمایا, حضور نے ان پر درود بھیجا کہ جو رجب کی تعظیم کرتے ہیں, اس مہینے میں عبادات کرتے ہیں اور اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ وہی آپ والی بات ہے کہ اس کے علاوہ تو پھر کچھ اور کہنے کو رہ نہیں گیا. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جس مہینے کی ابتدا ہجرت سے ہو رہی ہے اور جس مہینے کی انتہا جو ہے جس میں سرکار علیہ السلام اپنی معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں, اور بیچ میں نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ہے, ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب کہ کتنا کمال, کتنا خوبصورت مہینہ ہے. جی ہاں, بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. اس میں جہاں اجر و ثواب اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے یہ, وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ معمول ہے کہ وہ ایصال ثواب کا بھی اس میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے, جس میں سے اگر ہم آغاز میں دیکھتے ہیں تو 6 رجب المرجب کو چھٹی شریف حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک کا دن ہے. اس دن مسلمان ایصال ثواب کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی مختلف عقیدتوں اور محبتوں کا خراج, اپنی غلامی کا خراج جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی رجب المرجب میں کنڈوں کی نیاز بھی دی جاتی ہے, جو کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے, اور اس کے لیے صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال جس دن آپ کو زہر دیا گیا 68 یا 63 برس کی عمر میں, تو وہ 15 رجب المرجب بنتا ہے. تو آپ کے سال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز جو ہے وہ بالاہتمام دی جائے. بالاہتمام سے مطلب یہ اہتمام نہیں مراد لیا جاتا کہ وہیں پکانا ہے وہیں کھانا ہے, بلکہ کہیں بھی
پکایا جائے، کہیں بھی مطلب کھلایا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اِیصال ثواب کا ایک اور عمل جو ہے مسلمانوں میں رائج ہے، وہ تبارک کی روٹی کا ہے۔ تبارک کی روٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ میٹھی روٹیاں وغیرہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اور اس کو بھی مطلب اس طرح سے کہ اس پر 40 مرتبہ سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک شریف جو ہے وہ پڑھ کے تو اس کو بانٹا جاتا ہے۔ بعض لوگ چھواروں پر یہ نیاز کر لیتے ہیں، بعض لوگ کپڑوں پر یہ نیاز کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ روپے پیسے پر بھی نیاز کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر ایک فتویٰ ارشاد فرمایا۔ آپ سے پوچھا کہ استفتاء آیا کہ یہ کیسے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں جس چیز کی حاجت ہو، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کی حاجت ہو وہ مطلب اگر قحط سالی ہے تو لنگر بانٹ دیا جائے، اگر کوئی لوگ مطلب حاجت مند ہے تو ان کو روپیہ پیسہ دے دیا جائے، یا پھر کوئی بھوک مطلب کہہ لیجیے کہ کپڑے کا محتاج ہے تو اس میں کپڑا جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ اِیصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں جو اس ماہ مبارکہ میں مسلمان کرتے آئے ہوں، یہ ساری کی ساری جائز صورتیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خواہ مخواہ کی اس میں کچھ قیودات جو ہے وہ لگا دی جائیں کہ خاص جگہ اور خاص مقام اور خاص چیز، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ ایام کی تخصیص کا درس جو ہے وہ ہمیں خود قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو اس میں 27ویں شب جس کے بارے میں ابھی ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے تخصیص کے ساتھ حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا گیا کہ اس مہینے کی ایک شب اور ایسی ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس کے دن میں روزہ رکھنے والا روزہ رکھے اور اس کی شب میں جو ہے وہ شب بیداری کرے، تو وہ 27ویں شب وہ ہے کہ جس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو لامکان کی بلندیوں سے بھی وراء الورا اپنے پاس جو ہے وہ اپنے خاص خلوت میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج کا شرف عطا فرمایا، تو اس شب کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شب 27ویں شب ہے۔ 27ویں رجب المرجب کو جو بندہ عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اور صبح کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے حدیث پاک کے مطابق۔ اور یہ شب معراج ہے، اور شب معراج کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ تو رجب المرجب کے مہینے میں ہمیں اس تحفے کی بھی ایک طرح سے ریوائیول کرتے ہوئے قدردانی کا بھی خیال کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والا اس تحفے کو ہم نے اپنے معمولات میں اپنے عمل میں شامل کرنا ہے۔ رجب ہے ہی عبادتوں کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا اور اجر و ثواب کو اِیصال ثواب کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ علامہ صاحب، ایک بات میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا اور میں مفتی صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بات یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے خاص بندے کو۔ میں یہاں پر ایک بات سوچ رہا تھا، معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہی ہے، اور معراج کے موقع پہ تحفہ بھی امت کے لیے دیا جا رہا ہے، اور معراج کے موقع پہ بخشش بھی امت کی جا رہی ہے، اور سرکار بار بار سوال کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو اپنے محبوب کے نام سے منسوب کرتا، معراج محبوب کی ہے، مہینہ منسوب کیا اپنے نام سے، ذرا یہ عقدہ تو کھولیے کیا ہے یہ؟ وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محب کی پہچان محبوب ہوتا ہے اور محبوب کی پہچان محب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ تو اسی تعلق سے اس مہینے کو بھی اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کہ یہ مہینہ میرا ہے اور میری ذات کی پہچان میرے محبوب ہیں۔ اور جب ہم عشق و محبت کی بات کرتے ہیں تو اس پورے مہینے کو آپ دیکھیے، روزہ رکھنا عبادت، اس مہینے میں اذکار کرنا عبادت، لیکن اس مہینے کا جو سب سے اعلیٰ شرف ہے وہ شب معراج۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب معراج وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ ہے کہ جس پر نصوص قطعیہ بھی وارد ہیں، اور اس سا گویا کہ معجزہ نہیں کہ تمام انبیاء مظہر صفات بن کر آئے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات بن کر آئے، تو اس رات اللہ نے اپنی ذات کا دیدار کرا دیا۔ اور پھر وہ بات بیان فرمائی کہ ما زاغ البصر وما طغى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کیا تو فخر موسیٰ صاعقا، اور جب ہوش آیا تو آپ کی بصارت کا عالم یہ تھا کہ آپ سیاہ رات میں کئی فرسخ 10 فرسخ کے فاصلے سے سیاہ چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بغیر حجاب کے دیدار کیا، اور قرآن نے بیان فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ چھپکی بھی نہیں اور رب کا دیدار ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ذرا ساتھ ساتھ لیے چلتے ہیں کہ جہاں بدنی عبادت، چونکہ ابھی تک ہم بدنی عبادات کی بات کر رہے ہیں،
تو بدنی عبادات کے ساتھ اگر ہم مالی عبادات کو بھی ملا لیں، مثال کے طور پر میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان المبارک کا کہ رمضان المبارک آئے تب ہم زکوٰۃ دیں گے. تو ذرا پہلے ایک کلیئرٹی، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھائیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، کہ کیا رمضان سے ہی ہم مشروط کریں، یا جیسے مثال کے طور پہ آپ صاحب نصاب ہو گئے یا سال پورا ہو گیا یا رجب کا مہینہ آ گیا تو یہیں سے آغاز کر دینا چاہیے، کیونکہ مستحقین تو انتظار کر رہے ہیں. جی دیکھیں، زکوٰۃ شرعی طور پر رمضان سے جڑی ہوئی نہیں ہے. رمضان کی فرضیت کے لیے جو شرط ہے وہ صاحب نصاب ہونا، ٹھیک ہے، یعنی مال کا مالک ہونا جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور حولان حول یعنی جو آپ نصاب کے مالک ہوئے اس پر سال گزر گیا. اب جیسے ہی سال پورا ہوا، مثال کے طور پر کوئی رجب میں نصاب کا مالک ہوا، اب جب اگلا رجب آیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی. اب اگر وہ 2 ماہ کی تاخیر کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، زندگی کا بھروسہ بھی نہیں، گناہگار بھی ہوگا. اور جو حق کے فقراء ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، ایک تزکیہ قلب جو کس سے ہوتا ہے؟ ذکر سے، ٹھیک ہے، ایک تزکیہ بدن جو کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے، اور ایک تزکیہ مال جو ہوتا ہے زکوٰۃ سے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے مال کو بڑھاتی بھی ہے. ایک معنی ہوتا ہے نشو بڑھانا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے پاکیزہ کرنا. تو یہ آپ کے مال کو ستھرا اور پاکیزہ کرتی ہے. یعنی زکوٰۃ بنیادی طور پہ جو مال کی میل ہے اس کو دور کرتی ہے. تو اب وہ جو تزکیہ مال ہے وہ زکوٰۃ سے ہے. اب اگر جیسے ہی آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی تو آپ کے مال میں جو حق کے فقراء تھا اس کی ادائیگی واجب ہو گئی. اب اگر آپ اسے بلا عذر مؤخر کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اتنے مہینوں کے لیے، مثال کے طور پر رجب میں زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ نے کہنا نہیں مجھے تو رمضان میں دینی، تو یہ 2 مہینے تک حق کے فقراء پر آپ غاصب رہے ہیں، اس لیے ادا کرنا لازم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جی ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ کی فرضیت بتائیے ذرا. دیکھیے، اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں اور ان میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی تعلیم زکوٰۃ کی فرضیت سے کبھی خالی نہیں رہی. اللہ رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. آپ علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ زکوٰۃ سے دولت کا صرف ارتکاز ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی ریاست میں یہ آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ کا جو جملہ ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت کی اہمیت کو بتاتا ہے. معنی زکوٰۃ کے خلاف آپ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس کے خلاف ضرور بے ضرور جہاد کروں گا. فإن الزکاۃ حق المال، کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی اناقا، فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے ایک بھیڑ کا بچہ بھی مجھے زکوٰۃ میں دینے سے منع کیا تو فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اللہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف مرد یہ سمجھتے ہیں کہ انہی پر زکوٰۃ فرض ہے اور عورتیں یہ گمان کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر شاید زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے. یہ بات خواتین خاص طور پر سن لیں کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب کریم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے عورتوں کو خاص طور پر ایڈریس کیا. فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. اب عورتیں گھروں میں سونے چاندی کے کنگن زیورات لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خواتین زکوٰۃ دیا کرو، اپنے مال کی اپنے زیورات کی زکوٰۃ دو، کیونکہ اکثر اہل جہنم میں
عورتیں مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ داخل اکبر. تو ہوں. عورتیں نارملی جو مردوں کے اوپر ڈال دیتی ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ دینا ہے. دیکھیے شرعی طور پر اگر شوہر اپنی بیوی کا وکیل بنتے ہوئے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر زیورات کی زکوٰۃ ہی ادا نہ کی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا موجب ہوگا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے جب 2 عورتوں کے ہاتھ میں دیکھا کہ انہوں نے سونے کے زیورات پہنے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن یہ تمہارے لیے جہنم کے کنگن بنا دیے جائیں؟ اور پھر اسی طرح سے یعنی اگر آپ زکوٰۃ کی فرضیت کی بات کریں تو جو حدیث میں نے عرض کی وہ صرف رجب کے مہینے کے بارے میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی بھی کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مصروف ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اللہم صلی علی آل فلان، اے رب کریم فلاں کے خاندان پر اپنا درود بھیج. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں تو خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ رب کریم فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. فرمایا جو لوگ مال و دولت سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیجئے. اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ قیامت کے دن یہ مال جو ہے ایک گنجے سانپ کی صورت میں جس کے سر پر سفیدی ہوگی یہ اس کی زہر کی شدت کا سبب ہوگا. فرمایا وہ گلے میں توق بنا کر نعوذ باللہ من ذالک ڈال دیا جائے گا اور وہ مال کہے گا انا مالک انا کنزک. وہ کہے گا کہ لو میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا سونا جس کو جمع کر کے رکھتے تھے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور اصل مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال جمع کر کے رکھ لیا جائے تو فرمایا کہ ایسا مال ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو ہلاکت سے محفوظ و مامون رکھتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ اس لیے فرض فرمائی ہے لیطیب بہا ما بقی من اموالکم، تاکہ تمہارا جو مال ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ کر دے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری ذبح کی تھی، صرف یہ شانے کا گوشت باقی سب ہم نے جو ہے وہ صدقہ کر دیا. تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ بقیہ کلھا غیر کتفھا، عائشہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہ باقی ہے، باقی رہ گیا اور یہ فنا ہونے فنا ہو گیا. علامہ صاحب کیا خوبصورت ابتدا ہوئی ہے اس موضوع کے حوالے سے. آپ بھی بتائیے زکوٰۃ کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے. آج جو ہم لوگ مال کے اوپر جو ہے وہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں جم کے، اپنے بینک اکاؤنٹس کو جو ہے وہ اپنا منجمد کر دیتے ہیں، سونا چاندی سب کچھ پڑا ہے اور خلق مر رہی ہوتی ہے. ذرا بتائیے اہمیت اس کے بارے میں. جی بالکل، اصل چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا یہ بات پیش نظر رکھے کہ میرے رب تعالیٰ عز و جل کا ہی سب کچھ عطا کردہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا بھی نہیں ہے. تو مجھے اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے فلاح، کامیابی کا، نجات کا، بخشش و مغفرت کا سامان کرنا ہے. نہ صرف یہ بلکہ فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے مال تمہارا جو باقی بچ جاتا ہے وہ قلعوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ حفاظت کا ایک انشورنس کا بڑا بہترین طریقہ کار ہے. فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے سبب سے ضائع ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کا ہر سال زکوٰۃ دینے کا جو والیوم ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. کس طرح سے کہ ظاہر ہے وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اس کی باقی مال رہتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس طرح سے کہ اگلے سال وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو پہلے سال سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے بن رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا کہ ان کا اصل مال جو ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. زکوٰۃ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے کل مال میں سے 2.5% 40واں حصہ کل مال میں سے نکالنا ہے. ہر وہ مال جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہے، زکوٰۃ آپ کے مکان پر نہیں ہے، آپ کی سواری پر نہیں ہے، آپ کی دکان پر جو آپ کی دکان کا سامان ہے، دکان ہے اس پر نہیں ہے، آپ کی فیکٹری ہے اس پر نہیں ہے، اس میں جو کوئی را مٹیریل پڑا ہوا ہے یا اس میں فنشڈ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. دکان کے اندر جو مال تجارت پڑا ہوا ہے، جو بیچنے کی غرض سے کوئی بھی چیز رکھی ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے. پلاٹ
گھر آپ نے کوئی ایسا لیا کہ جس کو آپ نے اس غرض سے لیا کہ میں اس کو انویسٹمنٹ کرتا ہوں، اس کا جب دام بڑھے گا تو اس کو بیچوں گا، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اس طرح سے برکتوں کے حصول کا یہ سبب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر آپ اس کو خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی منفعت اس میں سے کوئی بھی باقی نہیں رکھتے اور اس کو دیتے ہیں غیر ہاشمی کو یا ہاشمی کا کوئی ملازم یا غلام ہو اس کے سوا کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے نہ صرف بخشش و مغفرت اور فلاح کے اور کامیابی کے راستے کھولتا ہے بلکہ آپ کے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ہاشمی صاحب اب یہ بتائیے، چونکہ ظاہر ہے آپ اس وقت، میں چاہتا ہوں اس موضوع پر ضرور کلام کیجئے جو بیچ میں آپ کی بات کر رہا رکا تھا، کہ رمضان المبارک سے علامہ صاحب جن لوگوں نے مشروط کیا ہوا ہے، گو کہ ظاہر ہے وہ ایک فضیلت نظر آتی ہے، لیکن کیا رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا وہی بات ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے؟ جی، دراصل ہمیں زکوٰۃ کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اس کو بڑی ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے علماء کرام سمجھاتے ہیں کہ جیسے انسان کے پورے جسم کی بقا کے لیے اس کی ہر رگ و پے کے اندر خون کا پہنچنا ضروری ہے اور ہر وقت اور بھر وقت پہنچنا ضروری ہے۔ اگر وہ ہر وقت اور بھر وقت نہیں پہنچتا تو وہ اس کے نظام جو زندگی کا ہے وہ اس کا کوئی بھی جسم کا عضو جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے پورے سال کے لیے، اس کو صرف کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ یہ بر وقت پہنچنا ہے کہ جس وقت جہاں جس کو ضرورت ہے اس وقت اس کو اس کی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے کی جائے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو جیسے انسان کے جسم کا حصہ مفلوج ہوتا ہے، ایسے ہی وہ معاشرے کے افراد جو ہیں وہ مفلوج زدہ ہو کے معاشرے کے لیے نقصان کا باعث اور معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس بوجھ بننے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کا مطلب وہ سال نصاب کا پورا ہوا، کہ آج جیسے کہہ لیجیے کہ جمادی الثانیہ کی ایک تاریخ ہے، اگلے سال یہی تاریخ آتی ہے، آپ اپنے مال کا جائزہ لیجئے۔ آج آپ کے پاس اتنا مال آیا کہ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ نصاب کی مالیت کو پہنچا، اگلے سال پھر اپنے مال کا جائزہ لیجئے۔ اب جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے سال کے دوران کا اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک جملے میں صرف وضاحت کر دیجئے۔ میں احادیث مبارکہ کا مفاہیم میں پڑھ رہا تھا کہ جس قوم میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہاں پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، بارش اگر ہوتی بھی ہے تو صرف جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ذرا ایک جملے میں وضاحت کر دیجئے کہ کیا یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ کے عذاب کی جو ہے مطلب ہم باقاعدہ اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اجناس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، رحمت خداوندی جو ہے وہ منہ موڑ لیتی ہے، بارش برسنا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح مال میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ وہ مال ختم ہی ہو جاتا ہے جس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیے جناب، بس آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور ایک بہت کمال حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت میں جانے والے پہلے 3 افراد اور جہنم میں جانے والے پہلے 3 افراد پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شہید جو سب سے پہلے جائے گا، دوسرا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت میں اچھی طرح لگا رہا اور اپنے مالک کا بھی خیر خواہ رہا، اور تیسرا وہ
عیالدار شخص جو پاک باز ہو اور گزارے کے لائق روزی پر اتفاق کرے اور اپنی محتاجی بیان کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو کہ جنت میں جائیں گے. اب جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے. پہلا شخص وہ ہے جو زبردستی حکومت حاصل کر کے حکمران بنا. دوسرا وہ شخص، وہ مالدار شخص ہے جو اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. اور تیسرا وہ شخص ہے جو اترانے والا ہے یعنی متکبر ہے، اکڑ کے چلنے والا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی پوزیشن، بڑا مال دیا ہے. کچھ نہیں ہے ناظرین، بس یہ جو زندگی اور موت ہے، میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، اس کے درمیان ایک بڑا باریک سا فرق ہے. یہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو سانس میں نے اندر لی یہ میری زندگی ہے، اور یہ سانس میری باہر نکلی یہ میری موت ہے. حقیقت یہی ہے جناب. آئیے جناب آپ کو لے کے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور کتاب الشفا سے آج آپ کے سامنے لیلۃ الرغائب کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں اس کو. اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت نفل 6 سلاموں سے ادا کی جاتی ہے. ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ درود شریف 70 بار پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. پھر سجدے میں جا کر 70 دفعہ یہ پڑھے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور سجدے میں سے سر اٹھا کر 70 بار یہ پڑھے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت العلی العظم. پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس میں بھی وہی دعا پڑھے اور اللہ رب العزت سے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دعا کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.